اگلا سوال ہے جی، رابعہ خٹک ہیں ایبٹ آباد۔ عمران خان کو 24 سالوں کی محنت کے بعد صرف 3.5 سال کے لیے وزارت عظمیٰ نصیب ہوئی۔ یہاں تک پہنچنے میں عمران خان نے کئی لوگوں کو ساتھ ملایا، جن میں سے آج وہ لوگ بھی خان صاحب کے ساتھ نہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھی رہے۔ میرا اصل سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں عمران خان کا اپنے سیاسی سفر میں بہترین اور بدترین انتخاب کون تھا؟ بہترین کے بارے میں تو رابعہ بی بی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، چونکہ میں سب کو بہت کلوزلی نہیں جانتا۔ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہے، اور وہ اپنی اپنی جگہ پہ مجھے تو شاندار اور ٹھیک ٹھاک لگے ہمیشہ، لیکن چونکہ میں سب کو نہیں جانتا تو اس لیے میں اتنی بڑی بات کر نہیں سکتا۔ رہ گیا بدترین انتخاب، تو وہ انسان آدمی کوئی کون کیسا ہے اس کے لیے بھی اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سیاسی حوالوں سے، پیورلی سیاسی حوالوں سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب کی سربراہی کے لیے عثمان بزدار جیسے شخص کا انتخاب خودکشی سے کم نہیں تھا۔ یہ انتخاب انتہائی غیر دانشمندانہ اور غلط تھا، جس کی قیمت بہرحال چکانی پڑی، آج نہیں تو کل چکانی پڑتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے ایک پروگرام میں یہ بات کی ہے ریسنٹلی کہ وہ کبڑے کو لات راس آنے والی بات ہے، ابھی جان چھٹ گئی، اور ایک ہوتا ہے نا ایک خاص سچویشن میں آدمی کے ساتھ سمپتی ہو جاتی ہے، اور یہ وہ تو جان چھٹ گئی ان سے۔ میں ان کے حق یا خلاف میں کو بات نہیں کر رہا۔ دیکھو، ایک کامن سینس کی بات ہے، 10 سال شہباز شریف جیسا ایک متحرک آدمی، ان کے فیصلے غلط ہوں یا صحیح یہ بھی بحث نہیں، لیکن ایک آدمی جو جسے انگریزی میں کہتے ہیں ورکوہولک، کام کرنے والا اتنا متحرک آدمی، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی یہ پروجیکٹ کبھی وہ پروجیکٹ، کبھی انیشیٹو یہ لے رہا ہے کبھی وہ لے رہا ہے، اس کے بعد ایک ایسا بندہ جو بیچارہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ میں ملا ہوں چند بار ان سے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سوال کا ایک حصہ ہے کہ جو وہ لوگ یا خان صاحب کے ساتھ نہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے اور ساتھی تھے۔ دیکھیں، یہ کمال کی بات ہے، یہ چونکہ کوئی ایسی بات ہے نہیں، یہ ایک ایکڈیمک سی نصابی کتابی علمی قسم کی بات ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی جو میری 1-to-1 ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، تو یہ بات میں نے بھی کی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آدمی کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، رشتے سنبھالنا، ان کو نبھانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑا حوصلہ، صبر، ضبط، قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے مثال بھی دی عمران خان صاحب کو، مثال میں نے دی حضرت زید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ غلام نہیں تھے اوریجنلی، لیکن چھوٹی عمر میں اغوا کر کے ان کو بکتے بکتے وہ بی بی صاحبہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک پہنچے، انہوں نے حضور کو گفٹ کر دیا۔ اچھا، حضور تو پھر وہ تو کائنات کی ایک انوکھی پہلی اور آخری مثال ہے، ان کا تو بندے کو ویسے اس طرح کے معاملات میں، دنیا داری کے معاملات، حوالہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال، اچھا، آپ نے ان کو بیٹوں کی طرح وہ کرتے ہی یہ تھے، وہ تو واقعی رحمت اللہ العالمین۔ میں ایک اور آپ کو بات سناؤں گا آقا کی، سبحان اللہ۔ اچھا، وہ کہیں ڈھونڈتے ڈھانڈتے 5-4 سال کے بعد، 6 سال کے بعد، یا جتنا بھی وقت، حضرت زید کے والد اور ان کے جو اہل خانہ تھے وہ پہنچ گئے۔ حضور نے ان کی خاطر مدارت کی، دلجوئی کی، یہ کیا وہ کیا، اور وہ مہمان نوازی کی۔ اور اس کے بعد آپ ذرا اندازہ لگائیں، انہوں نے حضور سے کہا جی کہ جتنے میں بھی لیا ہے تو ہم اس سے زیادہ پیسے دے دیتے ہیں، اور یہ
حضور نے فرمایا کہ نہیں، کوئی پیسے میرے تو بچوں کی طرح ہیں، اگر وہ جانا چاہے تو 100 دفعہ آپ لے دو۔ وہ بڑے خوش ہوئے جی، بیٹا بھی مل گیا، پیسے بھی بچ گئے، سبحان اللہ۔ وہ بڑے خوش، انہوں نے جب شام کو باپ چچا وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ، انہوں نے کہا کہ زیاد بھائی سامان باندھو بیٹا چلتے ہیں۔ بیٹی کہاں چلتے ہیں؟ گھر۔ میں نے کہا یہی گھر ہے، جہاں میرے حضور ہے وہی میرا گھر ہے۔ نہ ہو اس طرح کی محبت اور لائلٹی، یہ تو کسی لالچ یا جبر کے تحت تو ممکن نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ اور سن لیں، میرے امین خیال آ گیا، وہ بچوں سے حضور بہت شفقت کرتے تھے، سب سے ہی کرتے تھے، بچوں سے زیادہ کرتے تھے۔ کسی بچے نے کہا کہ میرے گھر ہیں میرے گھر ہیں، وہ یہودی کا بیٹا تھا، وہ اس نے انسسٹ کیا، وعدہ کر دیا، چلے گئے۔ یہودی اس بچے کے یہودی باپ نے بدتمیزی کی، آپ چپ چاپ واپس آ گئے۔ بچے نے اگلے دن یا اس سے اگلے روز اس نے حضور کو جتایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ آئے نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں بھول گیا، کو بہانہ کر دیا، میں اب آؤں گا۔ پھر گئے، پھر یہ ہوا، پھر 1-2 دن کے بعد اس بچے سے آمنا سامنا ہوا، اس نے پھر گلا کیا، کہتے اچھا آج تو میں حضور تشریف لے گئے۔ جو یہودی 2 بار بدتمیزی کر چکا تھا اس کے پاس، وہ یہودی ہم جیسے آج کے مسلمانوں سے کروڑ گنا بہتر ہوگا۔ وہ دھاڑے مار مار کے رو پڑا۔ اس نے کہا آپ اللہ کے نبی سے کم رتبہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کا، میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا، آپ نے میرے بیٹے کے سامنے میرا بھرم رکھا، آپ نے کبھی اس کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہر وعدے کے مطابق پہنچتے ہیں اور میں دروازے سے آپ کو لوٹا دیتا ہوں الٹی سیدھی بکواس کرنے۔ یہ لگا ہے تو 12 یہ بڑی دلجوئی رشتے بنا لینا بہت آسان ہے، ان کو نبھانا میرے سارے دوست احباب جانتے ہیں۔ میرے اپنے مرحوم دوستوں کے بچوں تک سے رابطے ہیں۔